بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ رات اکلیمہ اس کی ماں الیانہ اور ایلیا نے تہہ خانے کے اندر ہی گزاری تھی۔ دوسرے روز صبح صبح تہہ خانے سے جب وہ تینوں باہر آئیں تو دیکھا کہ اسقف ستیوس عمارت اور کلیسا کے درمیان پڑنے والے سبززار پر چہل قدمی کر رہا تھا۔ اس پر اکلیمہ نے پریشان کن انداز میں ایلیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے ایلیا میری بہن، تو دیکھتی ہے کہ آج مقدس باپ اس سبززار پر اکیلے ہی چہل قدمی کر رہے ہیں، جبکہ تو جانتی ہے کہ جب سے طریف بن مالک یہاں آئے ہیں وہ ہمیشہ اسقف کے ساتھ اس سبزے پر چہل قدمی کرتے ہیں، پر آج وہ صبح صبح کہاں چلے گئے؟ ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کہیں وہ اپنے کمرے میں ابھی تک سوئے تو نہیں پڑے ہوئے؟ اس پر ایلیا نے فوراً بولتے ہوئے کہا، اس وقت تک وہ کیسے سو سکتا ہے؟ تم جانتی ہو کہ وہ اندھیرے ہی میں اٹھ کر اپنی عبادت سے فارغ ہو جاتا ہے، پھر ایسا شخص دن چڑھنے تک کیسے اپنے کمرے میں سو سکتا ہے؟ اس پر اکلیمہ نے تشویش بھرے انداز میں ایلیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آؤ ان کے کمرے کی طرف چلیں جہاں طریف بن مالک نے قیام کیا ہوا ہے۔ جبکہ الیانہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ اس کمرے میں داخل ہوتے ہی اکلیمہ چونک سی گئی اور انتہائی دکھ اور صدمے کی حالت میں ایلیا کی طرف دیکھتے ہوئے بکھری اور روتی ہوئی آواز میں اس کو مخاطب کر کے کہا، اے ایلیا، یہاں تو طریف بن مالک نہیں ہیں، نہ ہی ان کا یہاں بستر ہے۔ ان کی چرمی خرجین کے علاوہ دیگر ان کا سامان جو کمرے میں پڑا تھا وہ بھی نہیں ہے۔ اتنی دیر تک الیانہ بھی وہاں پہنچ گئی۔ پھر اکلیمہ نے شکووں سے بھرپور آواز میں اپنی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اے میری ماں، یہ طریف بن مالک صبح صبح کہاں چلے گئے ہیں؟ ان کا سامان بھی یہاں نہیں ہے، کہیں وہ ہم سے ملے بغیر یہاں سے کوچ تو نہیں کر گئے؟ اکلیمہ کے یہ الفاظ سن کر الیانہ کے چہرے پر بھی تشویش کے آثار نمودار ہوئے۔ پھر اس نے ایلیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے ایلیا میری بیٹی، تم ذرا استبل میں جا کر دیکھو وہاں ابن مالک کا گھوڑا بندھا ہوا ہے یا نہیں۔ اس پر ایلیا بھاگتی ہوئی استبل کی طرف گئی، پر وہ جلدی ہی لوٹ آئی۔ اس کے چہرے پر پریشانی، دکھ اور صدمے کے اثرات تھے۔ اس نے عجیب دکھ بھرے انداز میں الیانہ اور اکلیمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اکلیمہ کا اندازہ درست ہے، ابن مالک یہاں سے کوچ کر چکے ہیں، ان کا گھوڑا استبل میں نہیں ہے۔ میں سمجھتی ہوں وہ رات کے کسی وقت یا صبح صبح یہاں سے کوچ کر چکے ہیں۔ ایلیا کے اس انکشاف پر اکلیمہ کا چہرہ ٹوٹے ہوئے آئینے اور پھٹے بادبان جیسا ہو گیا تھا۔ مجموعی طور پر اکلیمہ کی حالت اشکوں بھری داستان جیسی ہو کر رہ گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ مسلسل چپ اور خاموش کھڑی رہی۔ پھر اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے میری ماں، طریف بن مالک کے معاملے میں ٹولیڈو شہر کے موت کے میدان میں مجھ سے زیادتی ضرور ہوئی تھی۔ میں نے ان کے بارے میں کچھ ناروا جملے بھی ادا کیے تھے۔ اے میری ماں، ٹولیڈو سے قادس کی طرف ان کے ساتھ سفر کرتے ہوئے راستے میں نے ان سے اپنے رویے کی معافی بھی مانگی تھی۔ اے میری ماں، میں نے راستے میں اپنے من کے آنگن میں جلدی امیدوں اور دل کی گہرائیوں سے انہیں پیار اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے اور ان کے درمیان نفرتوں، اجنبیت اور دوریوں کی خلیج کو دور کرنے کی انتہا کوشش کی تھی۔ اے میری ماں، میں سمجھتی ہوں کہ انہیں ہم سے یوں ناشنائی اور اجنبیت نہیں برتنی چاہیے تھی۔ یہاں سے کوچ کرنے سے پہلے کم از کم انہیں ہم سے ضرور ملنا چاہیے تھا، اور ہم سے ملے بغیر یہاں سے کوچ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ اب وہ ہمارے لیے اجنبی نہیں تھے، اب تو وہ ہمارے محسن تھے۔ اکلیمہ اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ باہر سبزے پر چہل قدمی کرتا ہوا اسقف ستیوس وہاں داخل ہوا اور شکووں بھری آواز میں اکلیمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے اکلیمہ میری بیٹی، کیا اپنے محسنوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے کہ بڑے مجمع اور سب لوگوں کے سامنے یہ کہا جائے کہ اگر ایک طرف افریقہ کا بربر اور دوسری طرف ہسپانیہ کا کتا
چاہتا ہو تو میں افریقہ کے بربر پر ہسپانیہ کے کتے کو ترجیح دوں گی۔ اے میری بیٹی، جس انسان کو جانوروں سے بھی کم اور بدتر سمجھا جائے تو وہ تم لوگوں کے ساتھ اجنبیت و آشنائی برتنے میں حق بجانب ہے، اور وہ کیوں یہاں سے رخصت ہونے سے پہلے تم دونوں ماں بیٹی سے مل کر جاتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد اسکفستیوس تھوڑی دیر کے لیے رکا اور اکلیمہ، ایلیا اور الیانا کے قریب ہوتا ہوا بولا، اے اکلیمہ میری بیٹی سنو، طریف بن مالک اس وقت ہی یہاں سے رخصت ہو گیا تھا جس وقت تم تینوں شام کے وقت کمرے سے اٹھ کر تہہ خانے کی طرف گئی تھیں۔ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی تھی پر وہ نہیں رکا۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ کم از کم آج رات ہی انتظار کر لے اور صبح اکلیمہ اور الیانا سے مل کر یہاں سے چلا جائے، پر اس نے مجھے ساری وہ باتیں کہہ دی جو اس کے ساتھ ٹولیڈو کے موت کے میدان کے اندر پیش آئی تھیں۔ وہ اپنے آپ کو تمہاری نگاہوں میں قابل نفرت سمجھتا ہے، اس بنا پر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا اکلیمہ اور الیانا سے کون سا تعلق، رشتہ اور رابطہ ہے کہ ان سے مل کر جاؤں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اکلیمہ کو یہاں پہنچانا میرے ذمے ایک فرض تھا، اس لیے کہ ہسپانیہ کے سابق بادشاہ اتیشا نے اسے تمہارا محافظ مقرر کیا تھا اور اس کام کے لیے طریف کو نقدی کی ایک تھیلی بھی فراہم کی تھی۔ ابن مالک مزید کہہ رہا تھا کہ اکلیمہ کو یہاں تک پہنچانے کے بعد اس نے اس رقم کا بوجھ اپنے سر سے اتار دیا ہے جو اسے اتیشا نے تمہارے محافظ کی حیثیت سے ادا کی تھی۔ لہٰذا اے اکلیمہ میری بیٹی، طریف بن مالک تم دونوں ماں بیٹی کے ساتھ اپنا حساب برابر کرنے کے بعد یہاں سے کوچ کر چکا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد اسکفستیوس ایک بار پھر رکا اور تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر بڑے غور سے اکلیمہ کی طرف دیکھا اور اس کی حالت کا جائزہ لے کر دوبارہ کہنا شروع کیا، اے اکلیمہ میری بیٹی، کیونکہ طریف بن مالک ایک مسلمان ہے اور یہاں وہ میرے ساتھ چند دن ہی رہا ہے، پر اے میری بیٹی، جتنے دن بھی وہ یہاں رہا ہے اس کے ساتھ رہتے ہوئے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ وہ کوئی عام سا نوجوان نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان نوجوانوں میں سے ہے جو شکست اور ریخ کے طویل سلسلے کے اندر بھی اپنی اخلاق کی بلندی اور اپنی سیرت کی رفعت کو نہیں بھولتے۔ اے میری بیٹی، طریف بن مالک ایک بہت شرمیلا پر بہت گہرا انسان ہے۔ ایسے لوگ ابر کے اس ٹکڑے کی طرح بابرکت ہوتے ہیں جو لمحوں کے اندر جلتے ہوئے صحرا کی پیاس بجھا دیتے ہیں۔ اے میری بیٹی، اب جب کہ ابن مالک یہاں سے کوچ کر چکا ہے اور اس کے اب پھر کبھی لوٹ کر یہاں آنے کے امکانات نہیں ہیں، میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ کاش ٹولیڈو شہر میں موت کے میدان کے اندر تم نے ابن مالک کے ساتھ ناروا سلوک نہ کیا ہوتا۔ اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو وہ چند دن اور یہاں قیام کرتا اور تم دونوں ماں بیٹی سے اجازت لے کر یہاں سے رخصت ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ دوبارہ لوٹ کر تم دونوں کی خاطر یہاں آتا اور تمہارے ساتھ تعلق اور رابطے کو مزید استوار کرتا۔ اسکفستیوس کے ان الفاظ پر اکلیمہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی تھیں۔ وہ اپنی اس کیفیت کو چھپانے کے لیے دوسرے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ الیانا اور ایلیا بھی اس کی حالت بام گئی تھیں، لہٰذا اسے سہارا اور تسلی دینے کی خاطر وہ بھی دوسرے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ہسپانیہ کا بادشاہ رازرک شاہی محل کے کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے اور انداز سے لگتا تھا جیسے وہ گہری سوچوں میں کھویا ہوا ہو اور کوئی فیصلہ کرنے کی نیت سے گمسم چپ چاپ بیٹھا ہو۔ پھر وہ اچانک حرکت میں آیا جیسے اس نے کچھ سوچ لیا ہو یا کوئی فیصلہ کر لیا ہو۔ اپنے دائیں طرف رکھی لکڑی کی ایک چھوٹی سی ہتھوڑی اٹھا کر قریب لٹکتے تانبے کے ایک بڑے تش پر دے ماری۔ اس کے ساتھ ہی شاہی محل کا وہ کمرہ بلند ہوتی گونج کے ساتھ تھر تھرا سا اٹھا۔ تانبے کے اس تش کی آواز کے جواب میں ہسپانیہ کے بادشاہ رازرک کا ایک محافظ کمرے میں داخل ہوا اور اس کے سامنے اپنا سر خم کر کے اور گردن کو جھکاتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اس محافظ کی طرف رازرک نے تھوڑی دیر کے لیے غور سے دیکھا اور پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، شاہی حرام کی مشاطہ کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ رازرک کا حکم سن کر پہرے دار نکل گیا، جبکہ رازرک پہلے کی طرح پھر اپنی سوچوں میں کھو کر رہ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد شاہی حرام کی مشاطہ کمرے میں داخل ہوئی اور اپنے
سر کو خم کرتی ہوئی رازق کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ 30-35 سال کی عمر کی ایک تیز ترار اور نہایت خوبصورت عورت تھی۔ جب وہ رازق کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تو رازق نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے مشاطہ، میں نے تمہیں ایک اہم اور انتہائی ضروری کام کی سرانجامی کے لیے طلب کیا ہے۔ وہ کام میری ذات کے ساتھ وابستہ ہے اور مجھے امید ہے کہ تم میرا یہ ذاتی کام ضرور کر لو گی۔ رازق کی گفتگو سن کر مشاطہ نے اپنی گردن کو سیدھا کیا اور رازق کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، اے بادشاہ، میں تو آپ کے شاہی حرام کی مشاطہ ہوں اور آپ کے ہر حکم کی بجا آوری میرے فرائض میں شامل ہے کہ یہ وہ کون سا کام ہے جو آپ کی ذات سے وابستہ ہے اور آپ مجھ سے لینا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس کام کی انجام دہی میں اپنی ساری قوت اور استعداد کو بروئے کار لاؤں گی۔ مشاطہ کا یہ جواب سن کر رازق بہت خوش ہوا اور پھر وہ کہنے لگا، اے مشاطہ، تم جانتی ہو کہ میں سابق بادشاہ عطیشہ کی نوجوان اور حسین بیٹی اکلیمہ کو پسند کرتا تھا۔ یہ میری دلی خواہش تھی کہ میں اسے اپنے حرام میں داخل کروں اور وہ میری ہر دل عزیز بیوی کی حیثیت سے میرے ساتھ زندگی بسر کرے، پر اے مشاطہ، تم جانتی ہو کہ اس موجودہ انقلاب کے دوران اکلیمہ اپنی ماں کے ساتھ ایسی غائب ہوئی ہے کہ خاصی تلاش اور جستجو کے باوجود آج تک اس کا کوئی پتہ اور نام و نشان نہیں ملا۔ اب میں اس کی پاسیابی اور اس کے ملنے سے بہت مایوس ہو گیا ہوں، لیکن میں اس کے باوجود اسے نہیں بھلا سکا۔ اس کی محبت، پیار اور اس کی یاد کو قطعی طور پر میں فراموش نہیں کر سکا۔ اس کی یادیں میرے دل میں پہلے کی طرح تر و تازہ ہیں۔ اکلیمہ سے اپنی اس محبت اور چاہت کی تکمیل کے لیے میں نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے۔ میرے خیال میں تم بھی میرے اس فیصلے سے اتفاق کرو گی۔ اس پر مشاطہ نے پھر بولتے ہوئے پوچھا، اے بادشاہ، بولے، آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ جواب میں رازق نے تھوڑی دیر خاموش رہ کر کچھ سوچا اور پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے مشاطہ، تم جانتی ہو کہ سبتا کے حاکم کاؤنٹ جولین کی بیٹی فلورنڈا ان دنوں شاہی محل کے اندر زیر تربیت ہے۔ گوئی یہ فلورنڈا اکلیمہ کی بانجی ہے، پر عمر میں یہ اکلیمہ سے بڑی ہے، لیکن اس کے اندر سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ اپنے قد کاٹ، شکل، حسن اور اپنی خوبصورتی میں بالکل اکلیمہ جیسی ہے۔ اے مشاطہ، اب جب کہ اکلیمہ مجھے نہیں ملتی تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اکلیمہ کی جگہ میں اس فلورنڈا سے شادی کر لوں گا، اس لیے کہ یہ لڑکی شکل و صورت میں اکلیمہ سے مشابہت رکھتی ہے۔ لہٰذا تم ابھی اور اسی وقت شاہی محل کے اس حصے میں جاؤ جہاں تربیت کے لیے باہر سے آنے والی لڑکیاں قیام کرتی ہیں، وہاں فلورنڈا سے ملو اور میری طرف سے اسے یہ پیغام سناؤ کہ ہسپانیہ کا بادشاہ رازق اس کے ساتھ شادی کا خواہش مند ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ نہ صرف میرے فیصلے کو سن کر خوش ہوگی بلکہ شادی کا یہ پیغام اس کی زندگی میں بیٹھے سپنوں سے بھی زیادہ پرکشش ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ وہ میری اس پیشکش کو بخوشی قبول کرے گی۔ لہٰذا اے مشاطہ، تم جاؤ اور اس موضوع پر اس سے گفتگو کرو اور پھر واپس آ کر مجھے نتائج سے آگاہ کرو۔ رازق کا یہ حکم سن کر مشاطہ نے گردن کو خم کیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد مشاطہ محل کے اس کمرے میں داخل ہوئی جس میں فلورنڈا کی رہائش تھی۔ اسے دیکھ کر فلورنڈا خوش ہوئی اور ایک نشست پر اسے بیٹھنے کی پیشکش کی۔ فلورنڈا کی پیشکش نے مشاطہ کا حوصلہ بڑھا دیا۔ وہ آگے بڑھی اور فلورنڈا کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، اے جولین کی بیٹی، میں تمہارے لیے ایک انتہائی اہم، معتبر اور خوشی کا پیغام لے کر آئی ہوں۔ یہ پیغام ہسپانیہ کے بادشاہ کی ذات سے وابستہ ہے۔ اس نے ہی مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے کہ تمہیں یہ پیغام دوں۔ مشاطہ کی یہ گفتگو سن کر فلورنڈا بہت فکر مند ہوئی، پھر جلدی سے اپنے آپ کو سنبھالا اور مشاطہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، پیغام کی نوعیت کیا ہے جو رازق کی طرف سے تم میرے پاس لے کر آئی ہو؟ اس پر مشاطہ نے تھوڑی دیر تک کچھ سوچا، شاید وہ کہنے کے لیے مناسب الفاظ جمع کر رہی تھی۔ پھر اس نے آخری فیصلہ کرتے ہوئے فلورنڈا کو مخاطب کر کے کہا، اے فلورنڈا، اصل بات یہ ہے کہ موجودہ بادشاہ رازق سابق بادشاہ عطیشہ کی بیٹی اکلیمہ اور تمہاری خالہ کو
دل و جان سے پسند کرتا تھا اور یہ خواہش رکھتا تھا کہ وہ اکلیما کے ساتھ شادی کر کے اسے اپنے حرام میں داخل کر کے اس کے ساتھ خوشگوار زندگی بسر کرے گا۔ پر تم جانتی ہو کہ اکلیما اپنی ماں کے ساتھ انقلاب کے وقت سے اچانک غائب ہو چکی ہے۔ اب تک ان دونوں کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ رازرک نے ان دونوں کو بہت تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن اب تک وہ ناکام ہے، چونکہ جسمانی ساخت، حسن و خوبصورتی اور شکل و صورت کے لحاظ سے تم ہو بہو اپنی خالہ اکلیما جیسی ہو، لہذا اکلیما کی طرف سے مایوس ہو کر اب رازرک تمہارے ساتھ شادی کرنے کا خواہش مند ہے۔ اس نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ میں تمہیں رازرک کی طرف سے شادی کا پیغام دوں۔ پس اے جولین کی بیٹی بتاؤ، رازرک تم سے شادی کا خواہش مند ہے، تم اس کے جواب میں کیا کہتی ہو؟ مشاطہ کے اس پیغام اور انکشاف پر فلورنڈا کی حالت عجیب سی ہو گئی۔ وہ کھوئے کھوئے پردیسی پرندے کی طرح دکھائی دینے لگی۔ نفرت کی تیز دھوپ پوری شدت کے ساتھ اس کے چہرے پر دیکھی جا سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں کے اندر نفرت کے کوندے جوش مارنے لگے۔ تھوڑی دیر تک وہ حسین فلورنڈا اس حالت اور کیفیت میں مبتلا رہی۔ اس دوران اس کے سامنے بیٹھی مشاطہ اسے بڑی فکرمندی اور پریشانی کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ فلورنڈا نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنے سامنے بیٹھی مشاطہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے مشاطہ، تو نے جو انکشاف اور پیغام دیا ہے، تو ایسا کرنے کے لیے پابند اور مجبور تھی، اس لیے کہ یہ پیغام تجھے رازرک نے دیا ہے اور رازرک کا حکم ماننا تیری ایک مجبوری ہے، کیونکہ رازرک اس وقت ہسپانیہ کا بادشاہ ہے۔ پر سن اے مشاطہ، میں سبتا کے حکمران کاؤنٹ جولین کی بیٹی ہوں اور یہاں تربیت کی غرض سے آئی تھی۔ تم جانتی ہو کہ ہسپانیہ کا سابق بادشاہ اتیشا میرا نانا تھا اور میں اس کی نواسی ہوں۔ اس کے باوجود میں نے محل کے اسی حصے میں تربیت کے لیے آنے والی دوسری لڑکیوں کے ساتھ قیام رکھا۔ اب جب کہ میرے نانا کی بجائے یہ رازرک ہسپانیہ کا حکمران ہے تو اس کے باوجود میں تم سے یہ کہوں گی کہ میں اس کے کسی فعل اور حکم کی پابند نہیں ہوں۔ یہ جو میرے ساتھ شادی کا پیغام اس نے بھجوایا ہے، اس پیغام کو میں انتہائی نفرت اور کراہت کے ساتھ ٹھکراتی ہوں۔ جس قدر یہ رازرک میری خالہ اکلیما کے ساتھ محبت کرتا ہے، میں اس سے 10 گنا زیادہ اس کے ساتھ نفرت کرتی ہوں، اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جو میرے نانا اور ماموں کا قاتل ہے۔ اسی کی وجہ سے میری نانی الیانا اور میری ہر دل عزیز اور پیاری خالہ اکلیما روپوشی کی زندگی بسر کرتے ہوئے دھکے کھانے پر مجبور ہیں۔ لہٰذا اے مشاطہ، تم واپس جاؤ اور میری طرف سے رازرک سے کہو کہ فلورنڈا تمہارے ساتھ شادی کرنے سے انکار کرتی ہے۔ فلورنڈا کا یہ جواب سن کر مشاطہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ فلورنڈا کی حالت دیکھتے ہوئے اسے مزید کچھ کہنے کی جرأت نہ ہوئی، اور یہ پیغام لے کر وہ کمرے سے باہر نکل کر محل کی طرف چل پڑی۔ شاہی محل کی وہ مشاطہ واپس رازرک کے سامنے پیش ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ رازرک اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ مشاطہ اس کے سامنے آ کر رکی اور اپنے سر کو خم کرتے ہوئے اس کے سامنے اداب بجا لائی، تب رازرک نے بڑی بے چینی اور بے تابی کا اظہار کرتے ہوئے اس سے پوچھا، اے مشاطہ، کیا تیری ملاقات فلورنڈا سے ہوئی؟ اور اگر ہوئی ہے تو اس نے میرے بھجوائے ہوئے پیغام کا تجھے کیا جواب دیا ہے؟ رازرک کے سامنے کھڑی مشاطہ کی حالت بجھی ہوئی شمع اور بکھری راکھ جیسی ہو رہی تھی، تاہم اس نے اپنے آپ کو سنبھال کر چند مناسب الفاظ اپنے ذہن میں جمع کر کے رازرک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، آپ کے حکم کے مطابق میں سبتا کے حاکم کاؤنٹ جولین کی بیٹی فلورنڈا کے پاس گئی۔ بڑے طریقے اور مہارت کے ساتھ میں نے اسے یہ سمجھایا کہ بادشاہ وقت اس سے پہلے اکلیما سے محبت کرتا تھا اور اکلیما چونکہ روپوش ہو چکی ہے، اور یہ کہ تمہاری شکل و صورت اور جسمانی ساخت اپنی خالہ اکلیما کے ساتھ ملتی ہے،
لہٰذا اکلیمہ کے نہ ملنے کی وجہ سے رازق تمہارے ساتھ شادی کرنے کا خواہش مند ہے۔ پر اے بادشاہ، ایسا ہوا کہ یہ پیغام سن کر اس کے خوبصورت چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار اور آنکھوں میں نفرت کے کوندے لپکنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر تک وہ اپنے آپ کو سنبھالتی رہی اور پھر مجھے یہ جواب دیا کہ میں شادی پر رضامند نہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ ایسے شخص کو کیوں پسند کر سکتی ہے جو اس کے نانا اور ماموں کا قاتل ہو۔ لہٰذا اے بادشاہ، اس نے مکمل نفرت اور بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے آپ کے پیغام کو ٹھکرا دیا ہے۔ فلورنڈا کی حالت کا اندازہ لگاتے ہوئے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ وہ کسی بھی حالت میں آپ کے ساتھ شادی پر آمادہ نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس معاملے میں اگر کوئی مزید اقدام کرنا چاہتے ہیں یا مجھے کوئی اور حکم دینا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں۔ مشاطہ سے فلورنڈا کا یہ جواب سن کر غصے اور غضب میں رازق کی حالت کھولتے سمندر اور سر طوفان جیسی ہو کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر تک وہ اپنی نشست پر ادھر ادھر غصے اور بیزاری میں پہلو بدلتا رہا۔ ایک ایک پل اس کے لیے حشر کا سامان اور ایک ایک لمحہ اس کے لیے عذاب جان بن کر رہ گیا۔ تھوڑی دیر تک وہ اسی حالت اور کیفیت میں رہا۔ پھر اس نے مشاطہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے مشاطہ، اب تم جاؤ۔